اور یہ عالمی جو مشاعرہ ہے سال کے آغاز پر ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اس سال کا بھی آغاز کرتے ہیں اور اس پروگرام کا بھی، اور تلاوت کلام پاک کے لیے حشر حاصل کر رہے ہیں محترم جناب تنویر پھول صاحب۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عالم بھائی، اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت سماعت فرمائیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات اپنا سماعت فرمائی، ان کا منظور مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ جی۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے، وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ، وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ، اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا، بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا۔ اور یہ سورہ رحمان آیت نمبر 118، ان کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ سنو رحمان ہی نے علم قرآن سے ہدایت دی، سنو رحمان ہی نے علم قرآن سے ہدایت دی، کیا انسان کو تخلیق گویا ہی کی قوت دی، کیا انسان کو تخلیق گویا ہی کی قوت دی، بنایا ہے نظام شمس و ماہ کو باحساب اس نے، بنایا ہے نظام شمس و ماہ کو باحساب اس نے۔ یہ تشریح یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا عیسوی سال ہجری سال، اور اس پہ یہ جھگڑا آج کل چل رہا ہے فیس بک پہ مختلف فتوے، تو یہ عیسوی اور ہجری تو بات کی بات ہے، اصل میں یہ شمسی مہینہ ہے اور قمری مہینہ ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، شمسی حساب ہے اور قمری حساب ہے۔ شمسی مہینے پہلے بھی تھے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور قمری مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھے، قمری مہینے میں پہلے تھے، تو ان کو انہوں نے سن کے لیے حساب الگ وہ کر دیا، تو دونوں اللہ کا نظام ہے۔ اب دیکھیے ہم نماز کے اوقات، روزہ کھولنا، سحری کرنا، سب یہ سورج کے حساب سے کرتے ہیں، اور مہینوں کا حساب چاند کے حساب سے ہوتا ہے، تو دونوں ہی تو اللہ کے نظام ہے نا، شمسی اور قمری ہیں، یہ خواہ مخواہ اس کو آپس میں جھگڑا اور فساد سے کوئی فائدہ نہیں ہے، فتوی بازی سے۔ جی بیکار۔ تو سنو رحمان ہی نے علم قرآن سے ہدایت دی، کیا انسان کو تخلیق گویائی کی قوت دی، بنایا ہے نظام شمس و ماہ کو باحساب اس نے، دیا ہے علم بندوں کو اتاری ہے کتاب اس نے، اسی کے سامنے نجم و شجر سب سر جھکاتے ہیں، اسی کے سامنے نجم و شجر سب سر جھکاتے ہیں،
نجم کے اصل میں دو معنی ہیں، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ستارہ اور بعض نے کیا ہے جھاڑی، تو عربی میں دونوں ہی ہیں، اس لیے میں نے رہنے دیا ہے۔ جھاڑی ہاں جھاڑی تو نجم و شجر یعنی درخت اور جھاڑیاں، تو لیکن یہ زیادہ مشہور نہیں ہے۔ نجم جو ہے وہ زیادہ تر ستارے کے معنی میں آتا ہے، لیکن بہرحال دونوں ہی معنی ہیں۔ تو بعض قرآن پاک ترجمہ میں جھاڑیاں کی ہے اس کہ جھاڑی اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ستارے ہی ہے، اس لیے میں نجم رہنے دیا لفظ۔ تو اسی کے سامنے نجم و شجر سب سر جھکاتے ہیں، تو یورے باغ عالم بھی اسی کے گیت گاتے ہیں۔ اسی نے اپنی قدرت سے بلندی آسماں کو دی، اسی نے اپنی قدرت سے بلندی آسماں کو دی، ہے تخلیق اس کی ہی میزاں سمجھ اہل جہاں کو دی، ہے تخلیق اس کی ہی میزاں سمجھ اہل جہاں کو دی۔ کمی بیشی نہ ہرگز کر سکو تم تولنے میں، اب سدا انصاف سے تولو نہ تولو کم سنو تم سب۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بانٹ چوڑتی تو ان پر عذاب اسی لیے آیا تھا، تو انہوں نے کمی بیشی کرتے تھے، خود زیادہ لیتے تھے، جب دیتے تھے تو کم۔ تو کمی بیشی نہ ہرگز کر سکو تم تولنے میں، اب سدا انصاف سے تولو نہ تولو کم سنو تم سب۔ یعنی ہر جگہ انصاف کرنا، خالی تولنے ہی نہیں، عدالت میں، لوگوں کے ساتھ سلوک میں انصاف پہ قائم رہنا۔ اسی نے واسطے مخلوق کے پیدا زمیں کی ہے، اسی خالق نے خلقت کے لیے تخلیق کی ہر شے۔ اسی نے اپنے بندوں کے لیے میوے اگائے ہیں، شجر میں اس نے خرما کے غلافی پھل لگائے ہیں، خرما یعنی کھجور۔ اسی نے اپنے بندوں کے لیے میوے اگائے ہیں، شجر میں اس نے خرما کے غلافی پھل لگائے ہیں۔ ہے غلہ ساتھ بھسکے اور گل کے ساتھ خوشبو بھی، ہے غلہ ساتھ بھسکے اور گل کے ساتھ خوشبو بھی۔ بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی، بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی۔ غلہ کے ساتھ بھوسا، غلہ انسان کھاتا ہے اور بھوسا جو ہے وہ جانور کھاتے ہوئے پلتے ہیں اس سے، اور پھول ہے اور خوشبو سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو ہے غلہ ساتھ بھسکے اور گل کے ساتھ خوشبو بھی، بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی۔ عربی میں عصف ہے نا، والعصف والریحان، اور سورہ فیل میں بھی ہے کعصف مأکول، یعنی اصحاب فیل جو تھے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ تو بنایا آدم خاکی کو بجنے والی مٹی سے، بنایا آدم خاکی کو بجنے والی مٹی سے، کیا جنات کو پیدا ہے خالص آگ سے اس نے، کیا جنات کو پیدا ہے خالص آگ سے اس نے۔ بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی، تمہارے پالنے والے کی بے شک شان ہے عالی۔ وہ مالک مشرقوں کا ہے، وہ مالک مغربوں کا ہے، وہ مالک مشرقوں کا ہے، وہ مالک مغربوں کا ہے، وہ سب کا پالنے والا اسی کو حمد زیبا ہے، وہ سب کا پالنے والا اسی کو حمد زیبا ہے۔ یہ دیکھیے سائنسی بات بیان ہو رہی ہے، مشرقوں کا مالک مغربوں کا مالک۔ ایک جگہ مشرق میں سورج ڈوبتا ہے، دوسری طرف نکلتا ہے، یہ زمین گول ہونے کا ثبوت قرآن سے مل، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ زمین جو ہے ساکن نہیں حرکت نہیں کر رہی، جو اس کا بھی جھگڑا کیا والا۔ تو وہ مالک مشرقوں کا ہے، وہ مالک مغربوں کا ہے، وہ سب کا پالنے والا اسی کو حمد زیبا ہے۔ بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی، بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی۔ ذرا سوچو تمہیں اللہ نے کیا کیا چیزیں دی، ذرا سوچو تمہیں اللہ نے کیا کیا چیزیں دی۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت منظوم ترجمہ، بالکل بہت خوبصورت، دعا میں یاد رکھیں، مکمل۔ دعا میں یاد رکھیں، بیچ میں جو تھوڑی بہت تشریح ہوتی ہے وہ بھی اپنے سمجھ کے مطابق کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھول صاحب کا منظوم ترجمہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت دعا میں یاد رکھیے۔
بہت سوچ سمجھ کی کوشش ہوتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیبی بہن بھی آ گئی، ان کا کیا واٹس ایپ کا کیا ہوگا؟ میں نے میسج